کہ ایک سنگ دل ماں نے اپنے 3 بچوں کو جی کے وار سے کر دیا۔ بی پی دا لو ہے نا وہ ایسا کر لیجیے بی پی میں تھوڑا ہائی کر لینا خامند کے تانے کہ یہ اولاد میری نہیں ہے، اس نے کہا ڈی این اے کروا لو، تسلی کر لو، اور اس کے بعد پھر اس کو ناجائز تعلقات پر مجبور کرنا غربت کے مارے۔ کہانی تو غربت کی ہے کہ ان کے کوئی تعلقات بھی تھے اور دوسرے مردوں کے تعلقات کی سٹوریاں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کو تڑکا اور یہ تماشا اور یہ چورن چاہیے۔ اس کیس میں کوئی آشنا نہیں ہے، کسی آشنا کے کہنے پہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس کا خود کا فیصلہ ہے۔ اب تک کیا ایویڈنس آپ کے ہاتھ لگے ہیں موقع واردات پہ؟ یہ باتیں میڈیا پہ کرنے والی نہیں ہے نا، یہ ہماری پولیس مثل کا حصہ ہے۔ جو ایویڈنسز ہوتی ہیں یہ سیکرٹ ریکارڈ ہوتا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی، میں ہوں امریز حیدر۔ ناظرین، لاہور اچھرا بازار میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک سنگ دل ماں نے اپنے 3 بچوں کو جی کے وار سے کر دیا۔ اب یہ معاملہ جو ہے پولیس کے پاس جب آتا ہے تو پولیس اس کو 3 گھنٹے کے اندر جو ہے انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور یہ تمام تر اس معاملے کے جو حقائق ہے وہ سامنے لاتے ہیں۔ اب اس معاملے کی جو مزید انویسٹیگیشن ہے اور اصل حقائق ہیں کیا، ہمارے ساتھ اس وقت قمر عباس صاحب موجود ہیں، انویسٹیگیشن کے آفیسر ہیں۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ اس کیس کی اہم پیش رفت کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے گا کہ ایک سنگ دل ماں اپنے 3 بچوں کو کیسے کر سکتی ہے؟ سنگ اور دل، آپ نے سنگ اور دل کو ساتھ ملا دیا۔ ماں سنگ دل نہیں ہوتی، ماں تو پیار کا سرچشمہ ہوتی ہے، اللہ کا ظاہری روپ ہوتی ہے۔ 9 ماہ پیٹ میں رکھ کے جنم دیتی ہے، اس سے پیارا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر دنیا کی شیطانی جو حالات و واقعات ہیں نا، وہ انسان کو سنگ دل بننے پر اور ظالم بننے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس میں بھی ایسی سٹوری ہے کہ غربت، خامند کے تانے کہ یہ اولاد میری نہیں ہے، اس نے کہا ڈی این اے کروا لو، تسلی کر لو، اور اس کے بعد پھر اس کو ناجائز تعلقات پر مجبور کرنا غربت کے مارے۔ کہانی تو غربت کی ہے۔ 30,000 اس کی تنخواہ خامند کی، 3 بچے، 30,000 میں تو گھر نہیں چلتا ہے۔ بالکل، اس نے خود بتایا سر 50-60 ہزار کا مہینے کا اخراجات ہے، 30,000 کے بعد پتہ نہیں کس طرح کیا کیا کر کے پورا کرتا ہوں۔ تو کیا واقعی وہ خاوند جو ہے وہ مجبور کرتا تھا اپنی بیگم کو؟ یہ اس کا بیان ہے، اور اس کا اس کو بھی ویریفائی کرنا بقایا بھی ہے۔ ایسا ٹائم نہیں کہ ان سے ایسے سوال کیے جائیں۔ جی۔ تو ابھی خاتون جو ہے وہ آپ کی انویسٹیگیشن میں وہ مان گئی ہے کہ انہوں نے اپنی؟ جی بالکل، وہ مان گئی، بالکل مان گئی۔ ہمارے سینئر افسران کی ایک بڑی تجربے کا ٹیم بیٹھی ہوئی تھی جس نے اس کو سائیکولوجیکل اس کو ٹریٹ کیا، اس کو انٹیروگیٹ کیا، اور وہ سائیکولوجیکل بریک ہو کے اس نے ساری سٹوری بتا دی۔ اب ایک نئی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ ان کے کوئی تعلقات بھی تھے اور دوسرے مردوں کے تعلقات کی سٹوریاں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں۔ سوشل میڈیا کو تڑکا اور یہ تماشا اور یہ چورن چاہیے۔ اس کیس میں کوئی آشنا نہیں ہے، کسی آشنا کے کہنے پہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس کا خود کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی زندگی میں کوئی تعلقات شاخسانے ہوں گے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، اس میں کسی کا عمل دخل ہو نہیں۔ سکتا ہے اس نے یہ سوچا ہو کہ یہ جو دوسروں کے نطفے ہیں، بچے ہیں، یہ کوئی اور قبول نہ کرے تو ہو سکتا ہے میں اسے جان چھڑوا کے اس کے ساتھ چلوں۔ کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو کسی کا خیال ہو سکتا ہے، مگر اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ ماں ان کو ذبح ہی کر دے۔ تو اب کیس کہاں تک پہنچا ہے سر؟ کیا اہم پیش رفت ہے؟ اب وہ ہمارے پاس ریمانڈ جسمانی بھی ہے، تفتیش ہو رہی ہے۔ جی جو انویسٹیگیشن ہے، کلیکشن آف ایویڈنس، جی وہ ایویڈنس ہم کلیکٹ کر رہے ہیں۔ کچھ رپورٹس آنی ہے فورینزک کی، ان کا ویٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کو چلانا عدالت کریں گے۔ اب تک کیا ایویڈنس آپ کے ہاتھ لگے ہیں موقع واردات پہ؟ یہ باتیں میڈیا پہ کرنے والی نہیں ہے نا، یہ ہماری پولیس مثل کا حصہ ہے۔ جو ایویڈنسز ہوتی ہیں یہ سیکرٹ ریکارڈ ہوتا ہے، یہ میں ریویل نہیں کر سکتا، سوری۔ اچھا سر، بہت سے کیسز ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ آ کے جو وائرل ہوتے ہیں، پولیس فوراً جو ہے اس کو انٹیروگیٹ کرتی ہے اور اس کو حل کر دیتی ہے۔ جیسے ابھی آپ کیس دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو فوراً جو اچھا یہ جو کیس ہے نا، یہ بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کو جو پڑھے میں پولیس اس کو اچھا یہ میں ابہام دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سوشل میڈیا میں تو بعد میں آیا ہے، 155 کی کال پہلے ہوتی ہے، پولیس تب بھی ایکٹیو ہو گئی تھی، ہمارے سارے سینئر ٹیئرز وہاں پہ پہنچ گئے تھے، میڈیا تو بعد میں آنا شروع ہوا ہے۔ تو سوشل میڈیا نے تو اپنا تماشا لگانا ہوتا ہے، معاشرے میں اس نے سنسنی پھیلانی ہوتی ہے اپنے ویوز کے لیے، اپنے لائکس کے لیے، اٹھ پٹانگ باتیں کرنی ہوتی ہے۔ جو ریالٹی ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ دس از ٹرو ٹریک، ٹرو پکچر۔ بٹ یہ تو ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں دوسری جانب تو بہت واقعی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو میڈیا پہ وائرل ہوں تو وہ حل ہو جاتے ہیں، نہ ہوں تو نہیں ہوتے۔ بہت ساری آپ کے پاس بھی ایف آئی آرز ہوں گی۔ اچھا آپ لاہور کا ریکارڈ چیک کر لیں، جنہیں بھی ہینیس کرائم یا اس طرح کے ہیں نا، وہ تمام پولیس نے ریزالو کر لیے ہوئے ہیں۔
وہ آپریشن بھی نے کیے ہیں, وہ انویسٹیگیشن بھی نے کیے ہوں, وہ سی سی ڈی نے کیے ہوں. لاہور پولیس ہے یہ ساری, تو وہ پنجاب پولیس ہے ساری, اور تمام جو ایسے کیسز ہے وہ حل ہے. باقی جو ہیں ان پہ پولیس ورک کر رہی ہے. جیسے کوئی کلیو ملتا ہے, کوئی کسی میں کچھ سبزی کا سین ملتا ہے تو پولیس کو ورک کر کے فائنل کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آنے سے لاہور کے جو کرائم ریٹ ہے وہ کم ہو گیا؟ کس کے آنے سے؟ آپ کے آنے سے. نہیں, میری ذات کے آنے سے نہیں. میں تو سی ایم صاحب آپ سے بڑی ناراض ہیں. کن سے ناراض ہیں؟ ڈی آئی جی صاحب. نہیں, کوئی ناراض نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. ہماری سی ایم صاحبہ نے ہمیں اپریشیٹ کیا, مجھے بھی کیس میں اپریشیٹ کیا. کل انہوں نے مجھ تک وہ خود بتایا, پریس کانفرنس کے اندر خود بتایا کہ جی بالکل انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی. اور دیکھیں کوئی ہائی اپ سے ہے تو کوئی ایسا کیس ہوتا ہے جس میں وہ بھی ماں ہے, کسی کا دل دکھتا ہے تو اس پہ وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, مگر ہم نے 24 آورس کے اندر کیس حل کر لیا. دس از دی بیسٹ ریزلٹس. اگر امریکن یا یورپین پولیس بھی ہو اور آپ سوئٹزرلینڈ پولیس کو بھی لے آئیں تو وہ بھی اتنے ٹائم میں کیس کو حل نہیں کرے گی جتنے ٹائم میں لاہور پولیس نے. یہ آپ نے کیس بہت جلدی حل کیا ہے, اس پہ ہم اپریشیٹ کریں گے. اس میں 12 گھنٹے میں پولیس نے گزرنے دیے, اس کو ریزالو کر لیا. بالکل سر, میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ موقع واردات پہ موجود تھے تو ہم نے بھی ویڈیوز دیکھی ہیں, ہم بھی وہاں پر موجود تھے, تو اس عورت کے چہرے پہ کوئی وہ نہیں تھا, غم ملال نہیں تھا, دکھ نہیں تھا. کیا وہ مینٹلی ڈسٹرب تھی؟ اب یہ تو سائیکیٹرسٹ ہی بتا سکتے ہیں, مگر اس میں ایک کانفیڈنس تھا, اس کو وہ دکھ ملال نہیں تھا جو ماں کے اندر درد ہوتا ہے نا کہ میرے بچے, اور اس نے خود ہی کیا ہے. وہ آپ نے پہلے سنگ دل والا لفظ استعمال کیا, وہ جو سنگ ہوتا ہے نا پتھر, اس میں بھی پانی کا قطرہ ٹپکتا رہے نا تو اس میں بھی سوراخ بن جاتا ہے, موم بن جاتا ہے. تو یہ ماں ہے, اب وہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اندر کی کہانی, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے, دلوں کے راز اللہ بہتر جانتے. جی بالکل ناظرین, یہ تمام کیس تھا اور اس کے اصل حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے, اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امریز حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ.